بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدت مدید کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک رحم دل اور فراخ دل بادشاہ بنتاس حکومت کرتا تھا۔ اس کے خزانے لبالب بڑے رہتے تھے اور اس کی رعایا بھی بہت خوش تھی۔ تاہم جب سے بادشاہ بنتاس نے شادی کی تھی، اس کے لیے پریشانیوں کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی اسے اپنے جانشین کے لیے 10 شادیاں کرنا پڑی تھیں۔ کئی سال بعد اس کے گھر چاند سا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ چونکہ یہ اکلوتا تھا اور بڑی منتوں مرادوں کے بعد نصیب ہوا تھا، اس لیے نہ صرف بادشاہ بلکہ اس کی تمام بیویاں بھی اس کے ساتھ بہت لاڈ پیار کرتی تھیں۔ اس کا نام شون رکھا گیا۔ بادشاہ نے شہزادے کی پرورش و تربیت کا ایک نظام ایک عالیشان محل میں کر رکھا تھا۔ شہزادے کی ہر خواہش پورا کرنے اور اس کی ضروریات و حفاظت کے لیے 500 کنیزیں اور 500 ملازم وقف تھے۔ جس محل میں شہزادے کو رکھا گیا تھا، اس میں کئی ہزار افراد رہ سکتے تھے۔ بادشاہ نے تمام ملازمین کو سختی سے تائید کر رکھی تھی کہ شہزادے کو محل سے باہر نہ لے جایا جائے، کیونکہ اس کے دل میں یہ وہم بیٹھا ہوا تھا کہ کہیں اس کے اکلوتے جانشین کو کوئی نقصان نہ پہنچا جائے۔ یوں ہوتے ہوتے شہزادہ شون جوان ہو گیا۔ وہ انتہائی خوبصورت لڑکا، شاید اس وقت دنیا میں کوئی بھی اتنا خوبصورت نہ ہوگا۔ تاہم بادشاہ بنتاس شہزادے شون کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ شہزادے کو درد و تکلیف نہ پہنچے، اس سے بچانے کے لیے بادشاہ نے اسے کسی قسم کی گھوڑ سواری، تیر بازی، تلوار بازی نہ سکھائی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈرپوک اور بزدل تھا۔ وہ ہمیشہ گمسم رہتا تھا اور بہت کم بولتا تھا۔ بادشاہ بنتاس کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ ایک روز اس کے وزیر نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو بادشاہ نے ساری بات اسے بتا دی، جس پر وزیر نے بادشاہ کو شہزادے شون کی شادی کا مشورہ دیا۔ بادشاہ کو وزیر کی تجویز پسند آئی، مگر جب شہزادے سے شادی کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے شادی سے لا علمی کا اظہار کیا۔ اب تو بادشاہ اور بھی پریشان ہوا کہ اب کیا کیا جائے۔ شہزادے شون کے متعلق ایک اور فکر بھی اسے کھائے جا رہی تھی کہ جب شہزادہ شون تخت پر بادشاہ بن کر بیٹھے گا تو اپنے دشمنوں کا مقابلہ کیسے کرے گا، اور شاہی محلات میں اکثر جو سازشیں کی جاتی ہیں ان کے توڑ کیسے ڈھونڈے گا۔ بادشاہ بنتاس چاہتا تھا کہ شہزادہ شکار پر جائے، رعایا میں گلے ملے اور زندگی کے یہ رخ بھی دیکھے، مگر شہزادہ شون کو محل کے باہر کی دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہ علم نہ تھا، اور پھر اس کا کوئی دوست بھی تو نہیں تھا۔ یوں شہزادے کے غم نے بادشاہ کو بیمار کر دیا اور اس کا مرض روز بروز بگڑتا گیا۔ اب اسے اپنی موت صاف نظر آنے لگی تھی۔ وزیر بادشاہ کی بیماری کی وجہ جان چکا تھا، اس لیے وہ دن رات اس مسئلے کے حل کے بارے میں سوچنے لگا۔ انہی دنوں اس ملک میں ایک سوداگر آیا جس کا تعلق مصر سے تھا۔ اس کے ذریعے وزیر کو یہ خبر ملی کہ ملک پولینڈ کی شہزادی کئی روز سے لاپتہ ہے، اور نجومیوں کا کہنا ہے کہ اسے کوئی جن یا دے اٹھا کر لے گیا ہے۔ سوداگر نے یہ بھی بتایا کہ پولینڈ کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص بھی شہزادی کو ان کے چنگل سے چھڑا لائے گا اس کو پولینڈ کی حکمرانی دے دی جائے گی اور شہزادی سے اس کی شادی بھی کر دی جائے گی۔ سوداگر کی بات سن کر وزیر کو ایک تدبیر سوجی اور اس نے بادشاہ کو بھی اس سے آگاہ کیا۔ یوں انہوں نے شہزادے شون کو بلایا اور وزیر شہزادے سے کہنے لگا، شہزادے، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد محترم کیوں بیمار ہیں؟ اس نے کہا، جی نہیں، میں نہیں جانتا، مگر مجھے ان کی طرف سے سخت فکر لاحق ہے۔ پیارے شہزادے، اب بادشاہ سلامت کو صرف تم ہی زندگی بخش سکتے ہو، کیونکہ طبیبوں کے پاس اس بیماری کا کوئی علاج نہیں۔ شہزادہ کہنے لگا، اگر ایسی بات ہے تو میں اپنے باپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، آپ بتائیے مجھے کیا کرنا ہے۔ شہزادے، بات یہ ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کی شادی پولینڈ کی شہزادی سے کرنا چاہتے ہیں، مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ اس شہزادی کو کچھ روز پہلے کوئی جن یا دے اٹھا کر لے گیا ہے۔ جنوں اور دیووں کی آپ کو کئی بار کہانیاں بھی سنائی گئی ہیں۔ خیر،
اب ان سے شہزادی کو صرف آپ ہی چھڑا کر لا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس مشکل کام میں آپ کی جان بھی چلی جائے، کیونکہ آپ باہر کی دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور تلوار یا تیر چلانا بھی آپ کو نہیں آتا۔ مجھے زیادہ کہنے لگا، مجھے معلوم ہے، مگر سیکھنے سے ہر چیز آ جاتی ہے۔ میں اپنے باپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں اور اس شہزادی کو ضرور آزادی دلاؤں گا، کیونکہ یہ تو ایک اچھا کام بھی ہے۔ آپ مجھے تلوار تیر چلانا سکھا دیں، مجھے امید ہے کہ میں ہر چیز کا دلیری سے مقابلہ کروں گا۔ چنانچہ چند ہی دنوں میں شہزادے کو گھڑ سواری، شمشیر زنی وغیرہ سب کچھ سکھا دیا گیا۔ چونکہ شہزادے نے پوری دل جمی سے سیکھنے کا آغاز کیا تھا، اس لیے وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر ایک روز وہ سب کو الوداع کہتے ہوئے اپنے مقصد کے حصول کے لیے نامعلوم راستوں پر گورا دورانے لگا۔ کئی دن گزر گئے اور وہ منزل پہ منزل طے کرتا چلا گیا۔ ابھی تک شہزادے شون کو کوئی مشکل پیش نہ آئی تھی، مگر 15 روز گزر جانے کے بعد اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ بچا۔ وہ بہت پریشان ہوا، تاہم وہ ہمت نہ ہارا اور گھوڑا دوراتا رہا۔ آخر کار وہ ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ شہزادہ شون اتنے سارے درخت دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسے اپنی خوراک کی بھی امید نظر آنے لگی۔ اس نے اپنے گھوڑے کو گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود پھلدار درخت ڈھونڈنے لگا، مگر کافی دیر تلاش کے بعد بھی اسے کوئی پھلدار درخت نظر نہ آیا۔ وہ بہت مایوس ہوا۔ چونکہ وہ بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے مزید آگے جانے کی اس میں سکت نہ تھی۔ وہ وہیں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ابھی اس نے اپنی آنکھیں بند ہی کی تھی کہ اس کو اپنے قریب سے کسی مینڈک کے ٹرٹرانے کی آواز سنائی دی۔ پھر یہ دیکھ کر وہ بہت حیران رہ گیا کہ مینڈک اس کی گود میں بیٹھا اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ پیارے شہزادے، تمہیں بھوک لگی ہے نا؟ مینڈک نے کہا، تمہاری مدد کر سکتا ہوں، مگر کیا تم میری بھی مدد کرو گے؟ مینڈک کی بات سن کر شہزادے نے بھی مسکراتے ہوئے ہاں میں جواب دیا، جس پر مینڈک بولا، پیارے شہزادے، پاس ہی ایک دریا ہے، اس میں ایک خطرناک کیڑا رہتا ہے جو میری جان کا دشمن ہے۔ اگر تم اسے مار بگاؤ تو میں تمہیں کھانے کو پھل دوں گا۔ یوں شہزادہ مینڈک کی رہنمائی میں دریا پر پہنچ گیا۔ وہاں پر ایک سرخ رنگ کا بہت بڑا کیڑا مینڈک کا شکار کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ شہزادے نے اپنی تلوار ہاتھ میں لی اور ابھی وہ تلوار چلانے ہی لگا تھا کہ اچانک رک گیا۔ کیڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا اور اسے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی، مگر اپنی جان بچتی دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بولا، پیارے شہزادے، مجھے معلوم ہے تم بہت رحم دل اور اچھے ہو۔ میں بہت ظالم ہوں جو کہ اپنے ہمساؤں کو تنگ کرتا ہے، لیکن پیارے شہزادے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں مینڈک کا دوست بن کر رہوں گا اور آئندہ سب سے پیار سے پیش آؤں گا۔ مینڈک بھی کیڑے کی بات سن رہا تھا، چنانچہ دونوں خوشی سے بغل گیر ہو گئے اور پھر انہوں نے شہزادے کی مدد کرنے کا بھی سوچا۔ اچانک مینڈک اونچی آواز میں ٹرٹرانے لگا اور وہاں پر ایک سفید بندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بہت سے کیلے تھے۔ شہزادے نے جی بھر کر کیلے کھائے اور پھر ان سے اجازت مانگی، جس پر بندر شہزادے کو کہنے لگا، اچھے شہزادے، مجھے معلوم ہے تم ایک شہزادی کو آزادی دلانے جا رہے ہو۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، مگر تمہیں بھی میری مدد کرنا ہوگی۔ شہزادے نے ہاں میں جواب دیا تو بندر بولا، پیارے شہزادے، ہمارا بادشاہ یعنی شیر میری جان کا دشمن ہو گیا ہے۔ اگر تم اسے مار بگاؤ تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اس طرح شہزادہ بندر کی رہنمائی میں شیر کے غار تک پہنچ گیا۔ شیر اپنی غار سے باہر بیٹھا تھا۔ وہ بندر اور شہزادے کو غصے سے گھورنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتا، شہزادے نے اپنی تلوار بلند کی اور پھر اس پہ حملے کی تیاری کی۔ پہلے کہ اس کی تلوار شیر کا سر تن سے جدا کر دیتی، اچانک شہزادہ رک گیا اور اپنی تلوار نیام میں ڈال لی۔ اس نے دیکھا کہ شیر کے پاؤں میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چل پھر نہیں سکتا۔ شہزادے نے بے خوفی سے اس کے پنجوں سے سارے کانٹے نکال دیے اور شیر شہزادے کی رحم دلی دیکھ کر اس کے پاؤں چاٹنے لگا اور پھر اس نے بھی بندر سے دوستی کر لی۔ اس کے بعد بندر بولا، پیارے شہزادے، یہاں سے ایک دن کی مسافت پر ایک جنگل ہے جس پر ایک خود حکومت کرتا ہے۔ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا اور میرا یہ بال
اسے تحفہ کر دینا۔ یوں شہزادہ اپنے گھوڑے کے پاس آیا، اس پر سوار ہو کر بندر کے بتائے ہوئے مقام کی طرف روانہ ہو گیا۔ یوں ایک دن کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ خود بادشاہ کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے بندر کا بال بھی اسے دے دیا تھا، جس پر وہ بہت خوش تھا۔ ہدہد نے شہزادے کو بہت مزیدار پھل کھلائے اور پھر اس نے 3 رنگوں والا طوطا شہزادے کے ساتھ بھیج دیا اور بتایا کہ یہی 3 رنگوں والا طوطا تمہاری رہنمائی اور مدد کرے گا۔ شہزادہ بہت حیران ہوا۔ ایک ننھا سا پرندہ جنوں اور دیووں سے بھلا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ تاہم وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اور طوطے کے بتائے ہوئے راستے پر اسے دلانے لگا۔ 3 دن بعد وہ ایک برفانی علاقے میں پہنچ گئے جہاں اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ طوطے کے کہنے پر شہزادے نے گھوڑے کو وہیں چھوڑا اور پھر وہ ایک پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ شہزادے کو شدید سردی لگ رہی تھی، مگر وہ ہر طرف کی تکالیف سے مقابلہ کرنے کا عزم کر کے ہی گھر سے نکلا تھا۔ آخرکار وہ آدھی رات کو پہاڑ پر موجود ایک غار پر پہنچ گئے۔ غار کے اندر بہت زیادہ روشنی تھی۔ ابھی وہ غار میں داخل ہی ہوئے تھے کہ انہیں پنجرے میں ایک خوبصورت لڑکی قید نظر آئی۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ یہی وہ شہزادی ہے جسے قید کیا گیا ہے۔ وہ پنجرے کو کھولنے کے لیے آگے بڑھا کہ شہزادی بولی، اس پنجرے کو ہاتھ مت لگانا ورنہ تم جل کر بھسم ہو جاؤ گے، اور تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ تم ایک عام انسان ہو اور جنہوں نے مجھے قید کر رکھا ہے ان میں ایک جن ہے اور دوسرا دے ہے۔ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شہزادی کی بات سن کر شہزادے نے طوطے کی طرف دیکھا تو طوطے نے بھی یہی شہزادی کی ہاں میں ہاں ملائی اور شہزادے کو کوئی ترکیب سوچنے کے لیے کہا۔ پھر اچانک شہزادے کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے شہزادی سے اس عمل کرنے کو کہا۔ جن اور دے کے آنے کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے وہ دونوں غار میں ہی ایک محفوظ جگہ پر چھپ گئے۔ جب جن اور دے دونوں شہزادی کے پاس آئے اور اس سے شادی کے متعلق رضامندی کا پوچھا تو شہزادی بولی، میں شادی کے لیے تیار ہوں، مگر جن کے ساتھ، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جن دیووں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ شہزادی کی بات سن کر دے برک اٹھا اور بولا، نہیں، میں زیادہ طاقتور ہوں۔ اب جب دے نے خود کو زیادہ طاقتور کہہ کر جن کی توہین کی تو وہ بھی برک اٹھا کہ میں زیادہ طاقتور ہوں اور دے تو میرے ایک ہاتھ کی مار ہے۔ چنانچہ جن اور دے میں لڑائی شروع ہو گئی۔ جن نے کئی ٹن وزنی ایک پتھر اٹھایا اور دے کو دے مارا۔ دے بھی کچھ کم نہیں تھا، اس نے انتہائی زیادہ ہوا کو اپنے جسم میں کھینچا اور جن پر اس کو پھونک دیا اور جن اڑتا ہوا غار سے باہر دور جا گرا اور لڑکھڑاتا ہوا پہاڑ سے گر پڑا۔ دے نے یہ موقع غنیمت جانا اور شہزادی کا پنجرا کھول دیا۔ ابھی وہ اسے لے کر وہاں سے غائب ہونا ہی چاہتا تھا کہ طوطا دے کے سامنے آ گیا اور بولا، میرے آقا، جن نے ایک بہت بڑا پہاڑ اٹھا لیا ہے۔ اگر تم اس طرح سے مقابلہ چھوڑ کر بھاگ گئے تو پورے کوہ کاف میں تمہاری بے عزتی ہوگی اور تمہاری ساری طاقت ختم ہو جائے گی۔ دے یہ سن کر حرکت میں آ گیا اور شہزادی کو چھوڑ کر غار سے باہر جا کر جن سے مقابلہ کرنے لگا۔ یوں وہ تو لڑتے لڑتے ہزاروں میل دور نکل گئے، مگر شہزادہ اپنی عقل مندی سے شہزادی کو ان سے بچا کر پولینڈ پہنچ گیا۔ یوں پولینڈ کے بادشاہ نے شہزادے کو نہ صرف پولینڈ کا بادشاہ بنا دیا بلکہ شہزادے کی شادی بھی شہزادی سے کر دی۔ کچھ دن بعد شہزادے نے اپنے ملک جانے کی اجازت چاہی تو شہزادی کے باپ نے اسے ایک جڑی بوٹی دیتے ہوئے کہا کہ اپنے باپ کو یہ کھلا دینا، اس سے تمہارا باپ 3 دن میں بالکل پہلے جیسا ہو جائے گا۔ یوں شہزادہ اپنی بیوی اور جڑی بوٹی لے کر اپنے ملک واپس آ گیا جہاں اس کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ شہزادے کے ساتھ اپنی بہو دیکھ کر اور شہزادے کی بہادری عقل مندی کا قصہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور یوں جڑی بوٹی کھانے کے بعد وہ 3 روز میں ہی ٹھیک ہو گیا اور اس نے ملک کے تخت پر اپنے بیٹے یعنی شہزادے شون کو بٹھا دیا۔ اب وہ دونوں ملکوں پر ٹھاٹ سے حکومت کرنے لگا تھا، مگر جس طرح جنگل میں اس نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا تھا اسی طرح اپنی رعایا کے ساتھ بھی پیش آیا اور یوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو میں کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم۔